سامعین، حق تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کی روشنی کا سامان بھی کیا ہے، زمین کی روشنی کا سامان بھی کیا اور آسمان کی روشنی کا سامان بھی کیا۔ اس کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ زمین و آسمان بنائے، پہلے زمین کی روشنی کا انتظام کیا، اور زمین کی روشنی ایک درخت سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایک درخت سے۔ آگ ایک درخت سے شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ سنا نہیں؟ آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی، یاد ہے کہ نہیں؟ تو کہاں سے آگ لینے گئے تھے؟ درخت سے۔ اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا افرأیتم النار التی تورون سبحان اللہ، انتم انشأتم شجرتہا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آگ تم جلاتے ہو، جس درخت کو ہم نے پیدا کیا، یہ ہماری تخلیق ہے یا تمہاری تخلیق ہے؟ فرمایا بتاؤ یہ تمہاری سائنس کی تحقیق ہے یا ہماری رحمت ہے؟ یہ مولا کی رحمت ہے۔ تو فرمایا ہم نے آگ کا درخت پیدا کیا جہاں سے آگ کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ آگ دیے کی شکل میں، بتی کی شکل میں، لالٹین کی شکل میں، چراغ کی شکل میں، مختلف ادوار میں رنگ بدلتے رہے، یہاں تک کہ جو ہمارا دور آیا تو یہ الیکٹرک کی شکل میں آ گئی۔ گویا کہ اس روشنی کو ایک منزل مل گئی۔ ہمارا یہ موجودہ سسٹم الیکٹرک نظام ہے۔ اب پہلے بادشاہوں کو کیا پتہ تھا بجلی بھی کوئی چیز ہوگی اور اس سے جناب اتنی لائٹیں چلیں گی، بازار روشن ہوں گے، گلیاں روشن ہوں گی، گھر روشن کیا پتہ تھا ان کو؟ وہ تو سمجھتے تھے بس چراغ ہے، یہ چیزیں ہیں، بس گیس ہے اور ہیں جی جو بھی کچھ ہے۔ تو آج کا جو موجودہ نظام ہے یہ منزل ہے اس کی روشنی کی، تو دنیا اس سے روشن ہو گئی، اس موجودہ نظام سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ لائٹ بند ہو شہر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے بے آباد ہے، اور روشنیاں ہیں، بندہ کوئی بھی نہ ہو پھر بھی لگے گا جیسے آباد ہے سب کچھ۔ تو یہ اللہ نے زمین کی روشنی کا انتظام کیا، اور اسی طرح حق تعالیٰ نے آسمان کی روشنی کا بھی انتظام کیا۔ آسمان کے اوپر جب آسمان بنائے تو سب سے پہلے ستارہ نمودار ہوا، پھر دوسرا ستارہ، پھر چلتے چلتے چاند بنا، اور چاند کے بعد پھر سورج بنا ہے جا کر۔ گویا کہ آسمان روشن بھی ہو گیا، اور جو آسمان کی روشنی ہے اسے منزل مل گئی سورج کی شکل میں۔ اب سورج کے ہوتے ہوئے نہ ستارے کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے، کیونکہ سورج جو موجود ہے۔ اور اس کو قرآن پاک میں فرمایا نا، فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا ہے بیلنس کرنے کے لیے۔ ہوا چل رہی ہو، آپ جائیں نماز کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، وہ اڑنے لگتا ہے، آپ اس کو روکنے کے لیے پتھر رکھ دیتے ہیں، کوئی وزنی چیز رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس کو سنبھالنے کے لیے تم یہ پتھر کا ٹکڑا رکھتے ہو، اور میں نے زمین کا بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے ہیں، یہ میخیں گاڑ دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہاری تخلیق میں زوجیت کا رنگ بھر دیا ہے، تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا ہے، اور جس کا جوڑا ہم نے آسمان پر نہیں بنایا پھر زمین پہ نہیں بن سکتا۔ بھاگ لو پھر اس کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جوڑا آسمان پہ بنا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ حالانکہ وہ پیسے والا بھی ہوتا ہے،
اور اس کی مثال موجود ہے ہمارے ماشاءاللہ وفاقی وزیر بھی ہیں ایک ایسے ہیں، سارے چھڑوں کے بھی وہ وزیر ہی ہیں، حالانکہ پیسے کی کمی ہے، کوئی اقتدار ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑا بنایا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، فرمایا ہمارے حکم سے ہے، اور جس کا جوڑا بنایا ہے فرمایا وہ بن کے رہے گا، چاہے ہزاروں لوگ بیچ میں آ جائیں، جتنے مرضی لوگ زور لگا لیں، بن کے رہے گا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارا جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور جس کا بنایا ہے وہ بن کے رہے گا، اور جس کا جوڑے سے آگے ہے وہ بھی بن کے رہے گا، جتنا مرضی زور لگا لیں وہ بھی، بولو بولو ڈرتے کیوں، وہ بھی بن کے رہے گا۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کو تمہاری نیند سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہم نے دنوں کو تمہاری کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دن کو کاروبار کرو اور رات کو، مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، اور کافر لگے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں رات کو کاروبار کرو دن ستے ہی رہو، اور ہم نے یہ ان کی عادت اپنا لی ہے۔ اپنا لی ہے یا نہیں اپنا لی؟ تو مسلمان کا کام ہے رات کو سونا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی آنکھ کھلے گی تمہاری، اور اگر رات کو دیر سے سو گے تو صبح فجر کی نماز رہ جائے گی۔ ہمیں حکم ہے رات کو کاروبار نہ کرو، بند کر دو بس، اور ہمیں حکم ہے فجر کی نماز کے بعد فوراً کاروبار شروع کرو۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب چلے گئے، کہنے لگے جی کاروبار پہ بڑا زوال ہے۔ فرمایا دکان کتنے بجے کھولتے ہو؟ کہنے لگے دن 11-12 بجے کھولتا ہوں۔ فرمایا جب زوال کے ٹائم پہ کھولتے ہو تو زوال ہی آنا ہے، برکت کے ٹائم پہ کھولو تاکہ برکت آئے، اور وہ برکت کا ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا یا